بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دھیر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ پروگرام کے حوالے سے جو پسندیدگی کا اظہار آپ نے کیا، اس لیے دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام کے اندر ہم بہت سے موضوعات کا احاطہ کریں گے، جیسے کہ آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ پروگرام کا موضوع ہے چھوٹا عمل بڑا ثواب۔ ان اعمال کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ جو کرنے میں تو نہایت آسان ہیں، جو کرنے میں نہایت چھوٹے ہیں، جو بڑے معمولی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کسی خاص وجہ سے ان کا بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ کئی مرتبہ ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کئی مرتبہ ان اعمال کی وجہ سے آپ کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، کئی مرتبہ آپ کو جہنم سے محفوظ کر دیتے ہیں، کئی مرتبہ ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کی وجہ سے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کئی مرتبہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آپ کو عرش عظیم کا سایہ نصیب کرتا ہے، کئی مرتبہ ان چھوٹے اعمال کی وجہ سے فرشتے آپ کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، نہ صرف ہم نشین ہوتے ہیں بلکہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، نہ صرف مغفرت کی دعا کرتے ہیں بلکہ آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور بہت سے ایسے اعمال کا بھی آپ کے سامنے ہم تعارف اور تجزیہ اور اس حوالے سے گزارشات کو رکھیں گے کہ جن کو کر دینے سے اللہ رب العزت بھی آپ کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ ایسے اعمال جس سے آپ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے بن جائیں، جس سے آپ اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جائیں، ان اعمال کا ذکر کرنے کے بعد ہم آپ کے سامنے چند ایسے اعمال بھی رکھیں گے کہ اگرچہ سننے میں آپ کو وہ گناہ کے بڑے چھوٹے عمل لگ رہے ہوں گے، لیکن اگر کوئی بندہ ان میں مبتلا ہو جائے تو اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جاتا ہے، فرشتوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، نیک لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑے ثواب کے اندر ہم ان تمام موضوعات کا احاطہ کریں گے، لیکن ان تمام موضوعات کی طرف بڑھنے سے قبل میں نے اور آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا ہی کیوں کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہماری تخلیق کا سبب کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ بات اگر بندہ مومن کو، بندہ مسلم کو سمجھ آ جائے کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد وحید صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اللہ رب العزت کی عبادت بجا لانا ہے، تو پھر یہ تمام کے تمام اشکالات اور اس دنیا کی حقیقت انسان کے سامنے اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ مادیت پرستی کے اس عروج کے دور کے اندر آپ اگر ان آیات کے اوپر غور کریں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العزت نے اس لفظ کو قرآن پاک میں 4-5 جگہ کے اوپر پے در پہ متعدد مقامات، متفرق مقامات کے ساتھ ساتھ پے در پہ کبھی ذکر کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ جانیں، یعنی موت اور حیات بھی اسی لیے ہے تاکہ جانیں آپ میں سے بہترین عمل کرنے والا کون سا ہے۔ اللہ رب العزت کا عرش پانی کے اوپر تھا، لیکن اس نے آپ کو پیدا کیا تاکہ جانیں اچھا عمل کرنے والا کون سا۔ گویا یہ زندگی کھیل کود اور تماشے کا نام نہیں ہے، لہو کا نام نہیں ہے، لائب کا نام نہیں ہے۔ آپ نے اور میں نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا میں نے اور آپ نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بلا سبب پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد، جنات اور فرشتوں کی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے۔ اس مقصد کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے شمار مقامات پہ مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ یہ دنیا کھیل کود کا سامان نہیں ہے، یہ دنیا یہاں پہ رہنے کا سامان نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے۔ زندگی دوبارہ بھی نہیں آنی، زندگی دوبارہ بھی نہیں ملنی۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا کا جتنا مرضی بڑا فاسق فاجر ظالم انسان ہو، دنیا کا سب سے بڑا کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ اس کو بھی صرف 2 مرتبہ زندگی عطا کر دے، وہ بھی اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا ہے۔ کس طرح؟ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ فرعون جس نے 400 برس تک مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی عجیب داستانیں قائم کر دی، اور یاد رکھیے اسلام ہی
ہر نبی کی تبلیغ کا واحد ایک ہی ایجنڈا کہ اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، ایک ہی ایجنڈا ہر نبی کا رہا توحید میں آ جاؤ۔ اس لیے میں نے یہ الفاظ کہے کہ اس دور کے مسلمانوں کے اوپر فرعون نے 400 برس تک ظلم کیا۔ اس ظلم کرنے کے بعد جب آخری وقت میں آتا ہے، جب موت کے پردوں کو اٹھتا ہوا دیکھتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ گویا زندگی کے اندر اگر صرف 2 چانسز اس لائف میں، اگر انسان آخرت یعنی موت کو کا ذائقہ چکھنے کے بعد، حقیقت کھل جانے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آئے تو کبھی بھی برا عمل نہیں کرے گا۔ لیکن میں نے اور آپ نے اسی زندگی کے اندر، یہ اللہ رب العزت کی سنت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو 2 مرتبہ زندگی دے، 3 مرتبہ زندگی دے، ایک ہی مرتبہ کی زندگی ہے، اور اسی زندگی کے اندر میں نے اور آپ نے اپنے لیے نیک اعمال کو اکٹھا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو ان نیک اعمال سے متعارف کرائیں گے جو کرنے میں بہت آسان ہیں اور جن کا اجر و ثواب بہت ہی بڑا ہے۔ یہ پروگرام خصوصی طور پر اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے ان اعمال کو بجا لانے میں آسانی ہو، اور بہترین عمل وہ ہوتے ہیں سامعین گرامی قدر، وہ عمل بہترین ہوتے ہیں جن کے اندر دوام ہو۔ اور یہ حدیث بھی ہے، عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن عمل دائمی ہو تو وہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند آتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے۔ کس بات کو مد نظر رکھنا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان کے اندر اعمال کی حفاظت کا ایک بڑا عمدہ اور ایک بڑا اعلیٰ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ آج عصر حاضر میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود بتائیے، ریکارڈنگ کا انتظام ہے، آج اتنی سائنسی ترقی ہے کہ ایک ایک لمحہ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر آ رہا ہے۔ بات سمجھنے کے لیے آسان کر رہا ہوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی ریکارڈنگ اس حوالے سے نہایت محیر العقول ہے۔ کس طرح؟ اللہ رب العزت نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان میں سے ہر انسان کی اللہ رب العزت ایسی ریکارڈنگ کر رہا ہے کہ ما یلفظ من قول، کوئی بندہ اپنے خلق سے کوئی آواز ایسی نہیں نکالتا جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کر لیتے۔ آدم سے لے کے قیامت تک جنہوں نے پیدا ہونا ہے، ہر بندے کی ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ اتنی عمدہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن انسان اس ریکارڈنگ کو دیکھ کے کیا کیا کہہ اٹھے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ اس وقفے کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے تھے کہ ہر انسان کی ریکارڈنگ، جو الفاظ اس کے حلق سے نکلتے ہیں فرشتے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال تو پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا صرف جو گفتگو ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کوئی عمل کریں گے، ہاتھ کے ساتھ کریں گے، جسم کے ساتھ کوئی عمل انجام دیں گے اور وہ گفتگو نہیں کر رہے، تو اس کی ریکارڈنگ کیسے ہوگی؟ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین، اللہ رب العزت نے اس کی ریکارڈنگ کا بھی پورا سسٹم قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، کہ آپ گفتگو نہ بھی کریں، آپ ہاتھ سے، اپنے جوارح سے، اپنے جسم سے کوئی بھی عمل کر لیں، دائیں اور بائیں والے کی ریکارڈنگ سے نہیں بچ سکتے۔ اچھا، پھر بندے کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ گفتگو کرنے والے اللہ رب العزت نے ریکارڈنگ والے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اعمال کی ریکارڈنگ والے بھی فرشتے رکھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لکھ رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کسی نیکی کے بارے میں جب سوچتا ہے، جب کسی نیکی کا خیال کرتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نیکی لکھ لیتا ہے۔ تو وہ کون ریکارڈ کرتا ہے؟ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر نیکی کا جو خیال بھی پیدا ہوتا ہے، میں رب العالمین اس کو بھی ریکارڈ کر لیتا ہوں۔ الفاظ ریکارڈ، عمل ریکارڈ، نیکی کا خیال بھی اللہ رب العزت ریکارڈ کر رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ رب العزت تو ہماری شارگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ریکارڈنگ کا یہ اتنا عمدہ سسٹم ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ ہم اگر نیکی کا چھوٹا کام بھی کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ہم اس کو پالیں گے۔ اگر برائی کا بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے
مثقال ذرہ کی قرآن پاک میں آیت ہے، خیر کا بھی ہوگا تو دیکھا جائے گا، دکھایا جائے گا، شر کا بھی ہوگا دیکھا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ اور یہ ریکارڈنگ انسان کی اتنی عمدہ ہوگی، اتنی ڈیٹیل ہوگی کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ قرآن پاک میں اس حیرانگی کے الفاظ بھی موجود ہیں، مالی حاضل کتاب، مالی حاضل کتاب۔ کل قیامت کے دن کوئی سرکش بھی ہوگا، نیک لوگ بھی ہوں گے، اور لیکن لوگ بالعموم یہ کہہ رہے ہوں گے مالی حاضل کتاب، اللہ یہ تو نے کیسی ریکارڈنگ کی ہے، 3:30 پہ، 1:20 پہ، 1:15 پہ، فلاں دن میں، فلاں ہفتے میں، فلاں سال میں، ایک ایک لمحے کی جیسے آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلتی ہے، سیم اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کی اتنی عمدہ ریکارڈنگ کی ہوگی کہ آپ کہیں گے مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرہ، اللہ کوئی چھوٹا نہیں چھوڑا، کوئی بڑا نہیں چھوڑا۔ اس کے جواب میں جو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی ریکارڈنگ خود دیکھ لو، اپنی ریکارڈنگ خود پڑھ لو، آج اپنی ریکارڈنگ کو خود جانچ لو، پڑتال کر لو، کیا اس کے اندر کوئی غلط بات لکھی ہے؟ جو تم نے کیا ہے تمہاری ریکارڈنگ تمہیں پیش کر دی جا رہی ہے۔ گویا انسان یہ سوچ سکتا ہے جیسے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، انسان کی پوری لائف بھی اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور جب وہ انسان کے سامنے چلائی جائے گی، بتائیے انسان اس بات سے مکر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میں رب تیرا امتحان کیا لوں، تیرا حساب کتاب کیا لوں، تو اپنی ریکارڈنگ خود پڑھ لے اور اپنا حساب کتاب خود کر لے، تجھے اچھی طرح پتہ لگ جائے گا اس ریکارڈنگ کو دیکھ کے کہ تیرے اعمال جنتیوں والے ہیں کہ تیرے اعمال جہنمیوں والے ہیں۔ یعنی انسان جب اپنے سارے معمولات کو خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، مکرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، معزز سامعین گرامی قدر، آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات، یہ زندگی، یہ تخلیقات، یہ پورے کا پورا شب و روز کا سسٹم، یہ دنیا چاہے مادیت میں جتنی مرضی آگے بڑھ جائے، یہ بے وجہ پیدا نہیں کیا ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، اور سب سے بڑا جو سبب اہم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون سا ہے، تم میں سے اللہ کا عبادت گزار بندہ کون سا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حیثیت و حقیقت میرے اور آپ کے سامنے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے صحابہ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو کے اٹھتے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر سونے کی وجہ سے چٹائی کے نشان آ گئے ہیں۔ بالعموم آپ بھی سوتے ہیں، کبھی اگر کوئی چادر طے نہ ہوئی ہو یا سخت جگہ ہوئی ہو، اس کے نشان آپ کے چہرے پہ پڑ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر نشان ہے چٹائی کے۔ صحابہ کے دل کو چوٹ لگتی ہے، ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، والی بدخ ہیں، مدینہ کے سردار ہیں، اسلامی ریاست کے سپہ سالار ہیں، آقا کیا آپ کو ایک نرم و گداز، ایک ریشمی بچھونا نہ دے دیا جائے کہ آپ اس کے اوپر سر رکھ کے سو جایا کریں؟ کیا ایک مخملی سرہانہ نہ دے دیا جائے کہ آپ اپنا چہرہ مبارک اس کے اوپر رکھ لیا کریں، آپ کے چہرے کے اوپر یہ نشانات نہ پڑیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، آپ کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے، کہا تم کیا سمجھتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی سی ہے؟ وہ تم نے سامنے درخت دیکھا ہے، اس درخت کے نیچے ایک مسافر دوران سفر ٹھہر جاتا ہے، وہاں پہ گھر نہیں بناتا، وہاں پہ آرزوؤں کے محلات نہیں سجاتا، اس درخت کے نیچے کچھ دیر ریسٹ کرتا ہے۔ دنیا کی حیثیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس درخت کی سی ہے کہ یہ دنیا ساری کی ساری یہاں میں چند لمحے کے لیے سستاؤں گا، آرام کروں گا، آرزوؤں کے محلات نہیں سجاؤں گا۔ تم نے کیا سمجھا کہ یہی دنیا ہمیشہ کے لیے؟ مجھے اگر نرم بچھونا چاہیے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا چاہتے تو اختیار کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان آسائشوں کو ٹھکرایا۔ کس کے لیے؟ اگر نبی محترم جو کائنات کے امام ہیں وہ آپ کو اور مجھے اصل میں یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت ہے ہی کچھ نہیں،
یہ دنیا صرف امتحان گاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنے صحابہ کو یوں سمجھایا، وہ آپ کے سامنے بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا ہوا ہے، آپ میں سے کون ہے جو بکری کا وہ مردہ بچہ 1 درہم میں مجھ سے خرید لے گا؟ اب بکری کو مرا ہوا کچھ وقت ہو گیا، گوشت بدبو دے رہا ہے، صحابہ نے کہا ہم میں سے تو کوئی ایسا نادان ہی ہوگا جو بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا، ہم میں سے تو کوئی نہیں خریدے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں آپ کو اور مجھے کہ تمہاری نظر میں اس بکری کے بچے کی جو حیثیت ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھاتا ہوں اللہ کی نظر میں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مفہوم یہ ہے، اس دنیا کی اس مردہ بکری کے بچے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو اللہ رب العزت کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پلائے۔ اسی لیے آپ اپنے صحابہ کو یہ تبلیغ کیا کرتے تھے، یہ درس دیا کرتے تھے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب۔ اچھا یہ جو غریب کا لفظ ہے نا، یہ عربی زبان سے آیا تو ہے اردو میں، لیکن مفہوم بدل کے آیا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں فقیر بن کے رہو، بلکہ غریب سے مراد عربی میں ہوتا ہے اجنبی بن کے رہنا، اجنبی بن کے رہو۔ اس کا کیا مفہوم ہوا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا سے اجنبی بن کے رہو، دنیا والوں سے اجنبی بن کے رہو، یعنی تم نے اس دنیا کے اندر اپنے جی کو نہیں لگانا۔ یہ دنیا ہمیشگی کا گھر نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی قرار گاہ ہے، ایک عارضی امتحان ہے۔ اور مسلمان کے لیے، بندہ مومن کے لیے یہ بات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے جد امجد، ہمارا آبائی گھر جنت الفردوس ہے، ہمیں وہیں سے نکالا گیا، یہ ہمارا ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر جتنی دیگر مخلوقات ہیں، جتنے جانور ہیں، وہ تو اس دنیا کے لیے اور انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن انسان اس دھرتی کا حیوان ناطق نہیں ہے۔ انسان کو اس دھرتی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انسان کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بغیر کسی نیکی کے جنت میں جگہ دی۔ آپ بتلائیے، حضرت آدم پیدا ہوئے، حضرت آدم کو اللہ نے تخلیق کیا، انہوں نے کون سی ایسی عبادت کی اللہ نے جنت میں داخل کیا؟ گویا آدم کی تخلیق کا مقصد یہی تھا، ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا جو جنت کی باسی ہو، اور اللہ رب العزت نے یہ شرف انسانوں کو بخشا کہ جنت کے لیے انتخاب کیا تو ابن آدم کا کیا، آدم کے بیٹے کا کیا، اور حضرت آدم کو بغیر کسی نیکی کے جنت الفردوس میں جگہ دے دی۔ آج میرا اور آپ کا اصل ٹھکانہ، ہم نے لوٹ کے جانا ہے اسی جنت کی طرف، ہم نے سٹرگل کرنی ہے اسی جنت کے لیے، ہم نے محنت کرنی ہے اسی جنت کے لیے۔ اسی لیے یہ پروگرام آپ کے سامنے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کے سامنے ان اعمال کو اپنے طور پہ عمدگی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ ان میں سے اگر کوئی عمل اس کے اوپر دوام اختیار کریں، ہمیشگی اختیار کریں، تو آپ کے لیے آپ کی منزل آسان ہو جائے۔ میری اور آپ کی حقیقی منزل جنت کا حصول ہے، میری اور آپ کی حقیقی منزل یہ ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں۔ یہی بات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، اصل کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ انشاءاللہ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب کے اندر ہم آپ کے سامنے نیکی کے وہ اعمال رکھیں گے کہ جن کو بجا لانے سے آپ کے اور میرے لیے جنت آسان ہو جائے، ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے۔ آج کا پروگرام اس حوالے سے تھا کہ ہم آپ کو انٹروڈکشن دیں، اس پروگرام کے حوالے سے اس کی تمہید کو بیان کریں۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پہلا وہ عمل لے کے آئیں گے کہ جس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے، جو عمل کرنے میں بہت چھوٹا ہے اور اس کا ثواب اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔